بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے قبل کی نشست میں بات ہو رہی تھی اور تسلسل چل رہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی احادیث میں اللہ تعالی سے مختلف اشیاء سے پناہ مانگی ہے، ان میں ایک قسم تو وہ ہے جو عمومیت سے تعلق رکھتی ہے، عام چیزیں، اور دوسری قسم وہ ہے جس میں آپ نے نام لے لے کر کچھ خاص چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ اور کچھ نشستیں اس پہلی قسم کے حوالے سے چل رہی تھیں، اور آج اس کا اختتام ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے پر عمومی طور پہ اللہ کی پناہ چاہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے اور سحر ہوتی تو یوں دعا مانگتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ سمع سامعون، سننے والے نے سن لیا، بحمد اللہ و نعمتہ، اللہ تعالی کے لیے تعریف ہے، اس کے انعامات ہیں، وحسن بلائہ علینا ربنا صاحبنا، اور اللہ کا کرم ہے اور اس نے جتنے اچھے احوال ہمارے ساتھ رکھے ہیں، جتنی اچھی حالتیں زندگی میں مجھ پہ طاری ہوتی ہیں، یہ سب کی سب اللہ کی تعریف ہے ان کے لیے، اور سننے والا سن رہا ہے۔ ربنا صاحبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارا ساتھی بن جا، اللہ اس سفر میں ہمارا دوست بن جا، اللہ اس سفر میں ہماری نگہداشت کرنے والا، حفاظت کرنے والا بن جا، وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا، اور اللہ اپنے کرم، اپنے فضل، اپنی مہربانی کا دریا ہم پر بہا دے۔ اعوذ باللہ من النار، اور ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جہنم کی آگ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہو رہی ہوتی تھی سفر میں تو اس دعا کو مانگا کرتے تھے۔ اس میں اللہ کا شکر بھی ہے، اللہ تعالی کے انعامات پر اس کا زیر احسان ہونا، اس کا اقرار بھی ہے، اور آخری جملہ دیکھیے کہ اللہ سے جہنم کی پناہ مانگی گئی ہے کہ پروردگار اس سے اپنی حفاظت میں رکھ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چہیتے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے تھے جن سے آپ بڑی محبت سے پیش آئے، اور انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا ہاتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ رکھ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخلاص اور محبت کی قدر کرتے ہوئے ان کے ہاتھ پر اپنے سر مبارک پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا، اور پھر فرمایا کہ عبداللہ نے کیا پوچھنا ہے۔ اور عبادت میں جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا نام ٹاپ پہ رکھا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے، ان میں سے یہ بھی ایک تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ اجازت دی تھی کہ 3 دن میں قرآن پاک ختم کر لیا کریں، اور یہ بھی اجازت مرحمت فرمائی تھی کہ وہ 1 دن روزہ رکھا کریں، 1 دن ناغہ کر لیا کریں، تو یہ تمام عمر 3 دن میں ہر تیسرے دن قرآن پاک پورا کر لیتے تھے، اور 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن ناغہ کرتے تھے۔ ان کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، اور یہ روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الدعوات میں نقل کی ہے، سنن ترمذی میں، اور لفظ یہ آئے ہیں کہ آپ فرماتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع،
یوں اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس دل سے جس میں آپ کا خوف نہ ہو. ایسا دل جس میں اللہ کا خوف نہ ہو وہ سب کے لیے وبال بن جاتا ہے، عذاب بن جاتا ہے، کیونکہ اس کو یہ احساس نہیں رہتا کہ مجھ سے بھی کسی نے میرے افعال کے متعلق پوچھنا ہے یا نہیں. ہمسائے اس سے تنگ ہوتے ہیں، گھر والے اس سے تنگ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے جو نحوست اس پر پڑتی ہے وہ خود اپنی جان سے تنگ ہو جاتا ہے. اپنے اعمال اور اپنی کرتوتوں کا نتیجہ وہ خود سامنے دیکھتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ سے بے خوف ہو کر جو درخت لگائے ہوتے ہیں وہ اپنے بیج کے مطابق کبھی 1 سال بعد، کبھی 2 سال بعد، کبھی 10 برس، کبھی 20 برس، کبھی موت کے وقت وہ اپنا پھل سامنے دے دیتے. تو جو آج کیکر کا درخت بوئے گا وہ 4 سال بعد اس سے کیکر ہی کے کانٹے وصول کرے گا. یہ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ آج ایک آدمی بیج تو لگائے اس درخت کا جس پہ کانٹے پڑیں اور امید یہ رکھے کہ اس پہ آم اور انگور لگا کریں گے. یہ قطعاً نہیں ہوا کرتا. اللہ کے خوف سے نڈر ہو کر جتنے اعمال کیے جاتے ہیں ان اعمال کا نتیجہ جلد یا بدیر دنیا یا آخرت سامنے آتا ہی ہے اور دیکھنا ہی پڑتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی اور فرمایا انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اللہ اس دل سے پناہ مانگتا ہوں جس میں آپ کا خوف نہ ہو. ونداء لا یسمع، اور اللہ اس دعا سے جو سنی نہ جائے. دعا سنی نہیں جاتی، اللہ کے ہاں دروازے بند ہو جاتے ہیں دعاؤں کے لیے ان لوگوں کے لیے جو حرام کا کاروبار کرتے ہیں، جو حرام کا پیسہ کھاتے ہیں، جو حرام کا کپڑا پہنتے ہیں، جو حرام کے مال سے مسجدیں تعمیر کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی دعا نہیں سنی جاتی، اس لیے کہ جو حرام وہ کماتے ہیں آخر ظلم کر کے کماتے ہیں. تو اللہ کے عدل سے یہ بات بڑی بعید ہے کہ وہ اپنے مظلوم بندوں کی بد دعا اس کے حق میں نہ سنے اور اس کی دعائیں سنتا رہے جس نے ظلم کر کے مال اکٹھا کیے. ونداء لا یسمع، اللہ پناہ مانگتا ہوں اس دعا سے جو سنی نہ جائے. کون سی دعا نہیں سنی جاتی؟ بد دعا نہیں سنی جاتی جب کہ خود ظالم بد دعا کرتا ہے. ایک آدمی ظلم بھی کرتا ہے اور اس کے بعد بد دعائیں اور کوسنے بھی دینے بیٹھ جاتا ہے. ایسی بد دعاؤں کا اثر کوئی نہیں ہوتا، کسی کو نہیں لگ جایا کرتی اور اللہ تعالی بھی قبولیت سے باز رہتے ہیں، منع فرما دیتے. کون سی دعا نہیں سنی جاتی؟ جو غافل دل سے کی جائے. نماز پڑھی اور سوچ تو دنیا جہان کی ادھر ادھر اور جو لفظ رٹے ہوئے ہیں بس وہی کہہ دیے ربنا آتنا فی الدنیا، یا جو لفظ رٹے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے دل کی دعا نہیں سنتا جو دل اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو، غافل نہ ہو، حتیٰ کہ منہ پہ ہاتھ پھیرے اور اٹھ کے باہر چل دیے. اور اگر کبھی فرض کیجئے کوئی اس شخص کو دروازے پر مسجد کے روک کے پوچھے کہ صاحب اللہ سے کیا مانگا ہے تو خود اسے بھی یاد نہیں کہ کیا مانگا تھا. تو ایسے غافل دل جو بادشاہ اور شہنشاہ عالم کے دربار میں پہنچیں، کھڑے ہوں اور اس کے بعد ادھر ادھر دیکھتے رہیں اور اس کی طرف متوجہ نہ ہوں، آخر اللہ تعالیٰ کو کون سی ایسی پڑی ہے کہ ایسے غافل لوگوں کی بھی دعا وہ سنتا رہے. وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، اور اللہ آپ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے نفس سے جو بھرتا نہیں. نفس گناہ سے نہیں بھرتا، گناہ کی عادت پڑ جاتی ہے. ایک گناہ پہلی مرتبہ برا لگتا ہے، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، اور ہوتے ہوتے نفس کو جب اس کی لذت اور اس کا چسکا لگ جاتا ہے اور اس میں لطف محسوس ہونے لگتا ہے تو ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب اس گناہ کی شناعت اور اس گناہ کی خرابی دل سے نکل جاتی ہے اور پھر کبھی کبھی وہ گناہ عادتاً انسان کرتا ہے اور وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس گناہ پہ پہلے دن مجھے کتنا رنجش اور کتنا دکھ تھا. تو وہ نفس بھرتا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدایا ایسے نفس سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں جو بھرے نہیں. نفس کس چیز سے نہیں بھرتا؟ اللہ کی نافرمانی سے نہیں بھرتا. اور جی چاہتا ہے
اور عقل بھی ہے، شعور بھی ہے کہ یہ جو کام کر رہا ہوں یہ سب کا سب خدا کی نافرمانی پر مشتمل ہے، اور اس کے باوجود جی بھرتا نہیں ہے، اس لیے کہ نفس کو لگام دینے کے لیے ہمت درکار ہے، اور وہ انسان کر نہیں پاتا۔ انسان بننا ہی در حقیقت سب سے مشکل بات ہے۔ زندگی میں جتنے بھی لوگ اپنے مقاصد بیان کرتے ہیں کہ ہم بڑے ہو کے ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، آفیسر بن جائیں، یہ ہو جائیں، یہ ہو جائیں، یہ سب کی سب چیزیں آسان اور انسان بننا دشوار۔ انسان نہیں بنتا، انسان کا بچہ نہیں بنتا، باقی سب کچھ بنتا ہے، اور وہ اسی لیے نہیں بنتا کہ نفس کو جس نافرمانی کی عادت پڑ جاتی ہے اس سے اس کا جی نہیں بھرتا۔ ومن علم لا ينفع، اور اللہ ایسے علم سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔ علم ہے کہ اللہ کی یہ نافرمانی مجھے کہاں پہنچا دے گی، اس کے باوجود اس علم سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتا۔ علم ہے اس بات کا کہ نماز کا نہ پڑھنا کیا معنی رکھتا ہے، اس کے باوجود اس علم سے نفع نہیں ہوا۔ علم ہے اس بات کا کہ حرام مال کھانے کے کیا اثرات ہیں، مگر اس کے باوجود یہ کیا جاتا ہے کہ حرام مال کھاتا ہے۔ اور علم ہے اس چیز کا کہ حرام کے مال سے بنائی ہوئی مسجد میں نماز ادا ہو جاتی ہے، مگر اس کا ثواب نہیں ملتا۔ اس کے باوجود پتہ ہے کہ یہ ہیروئن کا پیسہ، حرام کا پیسہ ہے، وہ مسجد میں بھی استعمال ہو رہا ہے، وہ ساری کی ساری صفیں بھی بچ رہی ہیں، چپس بھی پڑ رہے ہیں۔ تو یہ ایسا علم ہے جس نے عالم کو بھی نفع نہیں دیا، اور یہ ایسا علم ہے جس نے صدقہ کرنے والے کو بھی نفع نہیں دیا۔ ومن علم لا ينفع، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔ اعوذ بک من ہؤلاء الاربع، اور اللہ میں ان چار چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ قبل اس کے کہ ہم اس بات کو مکمل کریں، دو دعائیں اور سن لیجئے۔ ایک تو دعا ایسی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، اور وہ کہتی ہیں، ابن ماجہ میں آئی ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہمیں سکھایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالی نے حکمتوں کے تحت یہ مقدر فرما دیا کہ ایک ایسی خاتون آپ کے گھر میں آئیں جن کی عمر سیکھنے کی ہو، جن کی عمر کا حصہ وہ ہو کہ وہ ایک ایک چیز کی جستجو کریں، ایک ایک بات کو سوچیں، اور جس طرح بچپنے میں اور اس کے فوراً بعد بلوغت کی عمر کے کچھ بعد بھی انسان میں یہ جذبہ رہتا ہے کہ وہ سیکھے اور اس کے علم میں اضافہ ہو۔ خدا کی قدرت کاملہ تھی کہ اللہ کی یہ تقدیر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے روپ میں ظاہر ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہ تشریف لائیں، اور اسی لیے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو ان کی عمر 20 برس سے بھی کم تھی۔ تو انہوں نے ان تمام چیزوں کو دیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کو سیکھا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت فرمائی، انہیں تعلیم دی، اور اتنا علم تھا ان کے پاس، اتنا علم تھا کہ بہت سے صحابہ کرام اور تابعین اعظام رضی اللہ عنہم کہتے تھے کہ جس مسئلے کا کسی کے پاس حل نہیں ملتا تھا ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس چلے جاتے تھے، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی بات اس معاملے میں ضرور ان کے سامنے ہوتی تھی، اور وہ اس کے مطابق فتویٰ دیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا سکھاتے تھے، ہم جو ان کے امتی ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ یہ دعا سیکھیں، اور بہت زبردست دعا ہے۔ آپ دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ یوں کہا کرو جب اللہ تعالی کے سامنے جاؤ کہ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ، اللہ میں جتنی بھی خیر ہے سب کی سب اس کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ عاجل ہی، اللہ وہ خیر جو جلدی سے مجھے مل جائے۔ انسان پہ اضطرار کی حالت طاری ہو جاتی ہے، انسان کو ایک کوئی چیز جلدی چاہیے ہوتی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملے کہلوائے کہ وہ اپنی امت کو یوں سکھایا کریں، عاجل ہی و عاجل ہی، اللہ انجام کے اعتبار سے جو خیر کے کام ہیں وہ بھی مجھے دے دیجیے، اور اللہ جلدی سے جتنی خیر ہے وہ سب کی سب مجھے دے دے۔ اور پھر دیکھیے کیا فرمایا ہے، ما علمت منہ وما لم عالم، اللہ وہ خیر جو میں جانتا ہوں وہ بھی مجھے میرے نصیب میں فرما، اور اللہ جو خیر مجھے علم ہی نہیں ہے خدایا وہ بھی مجھے دے دے۔
اور پھر اس کے بالکل برعکس دوسری طرف کو فرمایا ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، اللہ میں ہر شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، عاجلہ وآجلہ، اللہ ان کاموں سے بھی جو آخر پر پہنچ کر شر کا باعث بن جائیں، اور اللہ ان کاموں سے بھی جو جلدی میں شر کا باعث بن جائیں۔ انسان جلدی میں کوئی کام کر لیتا ہے بغیر سوچے سمجھے، نادانستگی سے، اور یہ خیال نہیں آتا کہ اس کا انجام کیا نکلے گا، تو دعا سکھائیے کہ یوں کہا کرو اللہ سے کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، اللہ میں ہر شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، عاجلہ وآجلہ، اللہ اس شر سے بھی جو جلدی سے میرے نصیب جو جلدی سے مجھے پہنچے، اور اللہ اس شر سے بھی کہ انجام اس کے شر نکلے، میں ایسے کاموں سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ما علمت منہ وما لم اعلم، اللہ وہ شر جو میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ شر کا کام ہے، اور خدایا جس شر کو میں نہیں جانتا اس شر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اگلا جملہ دیکھیے کہ کیا سکھایا ہے، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک، اللہ میں آپ سے ہر وہ چیز چاہتا ہوں، ہر اس چیز اور بھلائی کو چاہتا ہوں جو آپ سے سوال کی ہے عبدک و نبیک، تیرے بندے نے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ جو چیزیں انہوں نے خیر کی مانگی ہیں خدایا میں تجھ سے وہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی چیز ایسی ہے جو اللہ سے خیر کی طلب نہیں کی، اور کون سا شر ایسا ہے جس سے آپ نے پناہ نہیں مانگی؟ تو اتنی جامع دعا یہ سکھا دی کہ یوں کہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ انی اسألک من خیر ما سألک عبدک و نبیک، اللہ جو تیرے بندے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے خیر مانگی ہے خدایا وہ ساری خیر میں بھی چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اور اللہ ہر اس شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں پروردگار جس سے تیرے بندے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی۔ اب اس کے بعد کون سا شر ایسا رہ جاتا ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ نہ مانگی؟ اور دعا کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت، ان کی نبوت کا اعتراف، یہ اس دعا کی شان کو اور بڑھا دیتا ہے۔ جتنے بڑے بڑے موقع ہیں آپ ان تمام مواقع پر دیکھیے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کے لفظ کو ارشاد فرمایا۔ اس سے بڑا کام نہیں ہو سکتا کہ انسان بن جائے، اللہ کا بندہ بن جائے۔ بندگی سب سے بڑی چیز ہے، بندگی سب سے بڑی اطاعت ہے۔ قرآن پاک کا نزول کوئی معمولی چیز تھی، اتنا بڑا واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں دیکھیے کیا لفظ فرمائے ہیں کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والی ہے وہ ذات جس نے اس فرقان کو، قرآن پاک کو اپنے بندے پر نازل کیا۔ معراج اس کائنات کا سب سے عجیب واقعہ اور پہلا اور آخری واقعہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شرف دیا، معراج میں آپ تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت ہے وہاں بھی، اوحا الی عبدہ ما اوحا، اور اللہ نے وحی کی اپنے بندے پر جو وحی خدا نے کرنی چاہیے۔ ہم اور آپ ہر نماز میں یہ پڑھتے ہیں عبدہ و رسول، اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بندگی سب سے بڑی چیز ہے۔ اس دعا میں بھی یہی دونوں مرتبہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ما سأل کا عبدک و نبیک، اللہ جو آپ کے بندے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر مانگی ہے، میں ہر وہ خیر طلب کرتا ہوں، اور جس شر سے انہوں نے پناہ مانگی خدایا میں اس شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل، اللہ میں جنت آپ سے اس کا سوال کرتا ہوں، اور خدایا ہر اس قول اور عمل کا جو مجھے جنت سے قریب کر دے۔ قول اور عمل دونوں، یعنی زبان سے نکلی ہوئی وہ تمام نیکی کی باتیں جو بندہ خود عمل کرتا ہے، کسی کو تلقین کرتا ہے اور وہ آگے کو عمل کرتا ہے، اور وہ تمام اعمال جو انسان خود کرتا ہے، مثلاً وہ تعلیم کے ادارے بناتا ہے، پل بناتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، اسی طرح جتنے بھی رفاع عامہ کے کام کرتا ہے، عام انسانوں کی مدد کرتا ہے،
بھلائی میں لوگوں کے کام آتا ہے، لوگوں پر مشکلات آ جاتی ہیں ان کی مدد کرتا ہے، جن لوگوں کو قرض کے بوجھ نے دبا دیا ہے، جن نظروں کو قرض نے جھکا دیا ہے، وہ ان کے قرضے ادا کرتا ہے۔ قدرتی آفات، زلزلے، سیلاب، بجلیاں، یہ سب چیزیں جب آتی ہیں تو وہ خدا کا بندہ اپنے اعمال کے ذریعے لوگوں کو ان مشکلات اور مصائب سے نکالتا ہے، انسانیت کی خدمت کرتا ہے۔ یہ اعمال ہیں جو اللہ کا قرب دلاتے ہیں، جنت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو بندہ یوں دعا مانگتا ہے کہ اسألک الجنت وما قرب الیہا من قول او عمل، اللہ میں جنت کا سوال آپ سے کرتا ہوں اور ہر اس قول اور عمل کا جو مجھے جنت سے قریب کر دے، واعوذ بک من النار، اور اللہ میں جہنم سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، وما قرب الیہا من قول او عمل۔ اور اللہ ہر وہ قول اور ہر وہ عمل جو جہنم سے قریب کر دے اس سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ انسان ایک جملہ کبھی زبان سے نکالتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خدا کی اتنی ناراضگی کا باعث بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس بندے کے اس جملے کو لکھ لو، یومن القاک فیہ، اس دن کے لیے جس دن ہم اس سے ملاقات کریں گے پھر ہم اسے بتائیں گے کہ تم نے کیا کہا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول نہج البلاغہ میں آیا ہے، زندگی بھر کے لیے اس قول کو اپنا اصول زندگی کا بنا لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ زبان سے کبھی ایک جملہ جو نکلتا ہے اللہ کے سارے انعامات سے محرومی کا فیصلہ کرا دیتا ہے۔ یہ زبان ایسے ہی نہیں ہے کہ انسان جو چاہے کرتا رہے، اور یہ اعضاء اور جوارح ایسے نہیں ہیں کہ انسان اس سے جتنا مرضی دل کسی کا دکھا دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک جملہ کہہ دیا تھا کسی کے بارے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت تھی، ان سے ارشاد فرمایا، آپ نے کہا تم نے اتنا سخت جملہ یہ کہا ہے، اتنے برے الفاظ ہیں یہ کہ اگر صاف اور بالکل شفاف سمندر میں ملا دیے جائیں تو سمندر کا پانی گدلا ہو جائے۔ انسان کبھی ایک جملہ بول کے کسی کا دل اتنا دکھا دیتا ہے کہ اگر اس دوسرے آدمی کی زندگی 40 برس بھی رہے تو اس جملے کی تلخی برابر موت تک محسوس کرتا ہے۔ الزامات، جھوٹے اور اسی طرح لوگوں کی شکایتیں اور غیبتیں، یہ سب کی سب اسی درجے میں آتی ہیں۔ خدا کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے، ان چیزوں سے انسان جہنم کے قریب چلا جاتا ہے۔ یہ سب کو پتہ ہے اور سب جانتے ہیں کہ شراب حرام ہے اور اس سے بچتے ہیں، تو کیا غیبت حرام نہیں ہے؟ اس سے نہیں بچنا چاہیے؟ کیا حسد حرام نہیں ہے؟ جس طرح شراب کی حرمت ہے اور جس طرح وہ کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح یہ غیبت بھی حرام ہے، اسی طرح لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف دینا بھی حرام ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ایک سے تو اتنا اجتناب اور اتنا پرے رہنا کہ گویا ایمان اور کفر کا وہ مسئلہ ہو جائے گا، اور دوسرے کے متعلق ایسی دیدہ دلیری کہ صبح سے رات تک کبھی رات سونے سے پہلے حساب کرے تو شاید ہی کوئی اس کا واقف بچاؤ جو اس کی زبان سے عاجز نہ آ گیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں یہ بات کہی، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، اور اللہ جہنم سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور ہر اس چیز کی، خدایا ہر اس بات کی اور اس عمل کی جو مجھے جہنم سے قریب کر دے۔ وَأَسْأَلُكَ، اور اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، أَن تَجْعَلَ، اللہ آپ کر دیجئے، کُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرٍ، تو جو بھی فیصلہ میرے بارے میں خدایا کرے وہ بس خیر ہی کا فیصلہ، یعنی میرے اعمال کی بنیاد پہ میں کبھی اس کا مستحق ہو جاؤں کہ مجھے دنیا میں سزا ملے، میرے اعمال ایسے ہو جائیں کہ دنیا میں مجھے رسوائی اور شرمندگی ہو، یا دنیا میں مجھے ناکامی ہو، یا آخرت میں میرے لیے جہنم بن جائے۔ خدایا ان ساری چیزوں سے میں پناہ مانگتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں، وَأَسْأَلُكَ أَن تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرٍ، میرے بارے میں تو بس خدایا آپ جو بھی فیصلہ فرما دیں وہ خیر ہی کا فیصلہ۔ خیال میں رکھنا چاہیے کہ انسان کبھی کبھی بہت سی چیزیں ایسی دیکھتا ہے جس کی اصل علت اور لم وہ دریافت نہیں کر سکتا، اور سوچتا ہے کہ یہ سارا نظام ایسے کیوں چل رہا ہے، فلاں آدمی اتنا غریب کیوں ہے، فلاں کے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا ہے،
فلاں آدمی کو سزا کیوں مل رہی ہے. اور ہوتے ہوتے کبھی کبھی شیطان اس ڈگر پہ لے چلتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ سب کا سب علیاذ باللہ خدا کا ظلم ہے جو اس نے اس دنیا میں مچایا ہوا ہے اور وہ کسی کو نہیں پوچھتا. جب دماغ اس لائن پہ چلنے لگے اور یہ کفر کے بےہودہ خیالات آنے لگیں تو خیال کرنا چاہیے کہ اس کائنات کو اللہ تعالی چلا رہے ہیں اور اس کا ہر فعل میری سمجھ میں آ جائے. میری عقل ایسی نہیں. اپنے پہ غور کرے کہ اللہ کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے اور خدا کے انعامات پر نظر کرے اور اپنے کرتوت دیکھے کہ میں کس قدر سزا کا مستحق تھا, مالک نے مجھے کیا دیا. میں ذلت کا مستحق تھا, خدا نے مجھے عزت دی. میں اس قابل تھا کہ اپنے کرتوت کی وجہ سے مجھے ایک دانہ گندم کا اور ایک چاول رزق کے طور پر نہ ملتا. اللہ نے مجھ پہ کتنے احسانات کیے, صحت دی, سب کچھ دیا. تو جب خدا میرے ساتھ معاملات ایسے کر رہا ہے تو اور اس کی مخلوق جانے اور وہ جانے, مجھے تو اپنے کام سے کام رکھنا. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے جیسے ڈاکٹر کے پاس بہت سے مریض جاتے ہیں اور ڈاکٹر اچھی طرح پیش آتا ہے اپنے مریضوں سے, اور ایک مریض باہر نکل کے لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب تو بہت ہی سخت مزاج کے ہیں, ڈاکٹر صاحب تو بہت ہی بےہودہ بات کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب تو ایسے ہیں ویسے ہیں. تو عقل مند آدمی کہتا ہے کہ بھئی آپ کے ساتھ تو جو کچھ بھی ہوا سو ہوا ہوگا, مگر ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے تو بڑے اچھے. ہم تو جب بھی جاتے ہیں ہمیشہ اچھی طرح بات کرتے ہیں, ہمیشہ اچھی طرح وہ چیک اپ کرتے ہیں. بس یہی حال انسان کو سوچنا چاہیے. کسی کے ساتھ خدا کا کوئی بھی معاملہ ہو, اللہ جانے اور وہ جانے, میرے اپنے بارے میں خدا کا معاملہ صحیح ہے, خدا کا معاملہ احسانات کا رہا ہے, انعامات کا رہا ہے. بس میرا اپنا معاملہ درست ہے, باقی اس پوری کائنات کا خدا نے مجھے ٹھیکہ نہیں دے دیا کہ میں اس کی ایک ایک علت دریافت کرتا رہوں. حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ غزنی میں حجویر کے محلے کے رہنے والے تھے اور لاہور میں تشریف لائے. انہوں نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں ایک واقعہ لکھا ہے جو چیز آپ سے عرض کی گئی. امید ہے اس واقعے سے اس کی وضاحت ہو جائے گی. انہوں نے لکھا ہے کہ میری زندگی میں ایسا وقت گزرا کہ مجھے لوگوں کی مدد کرنے کا بہت شوق تھا اور ہر آدمی کی مدد کرتا تھا, ہر ایک آدمی, حتیٰ کہ جب میرے پاس پیسے نہیں رہے تو میں نے قرض لے کے لوگوں کی مدد کرنا شروع کی. اب جو لوگ قرض دیتے تھے وہ ایک دن آئے اور انہوں نے تقاضا کیا, تو لکھا ہے کہ میں جب تنگ ہو گیا لوگوں کے تقاضوں سے اور قرض دینے کے لیے کچھ باقی نہیں تھا, تو میں نے حضرت ابو سعید رحمت اللہ علیہ کو شام خط لکھا اور میں نے اپنی ساری کیفیت عرض کی. تو حضرت ابو سعید رحمت اللہ علیہ نے مجھے جواب میں لکھا کہ علی, جتنا لوگوں کا کام ہو سکتا ہے بس اتنا کرو اور اس سے زیادہ اپنے ذمے ان کا بوجھ نہ لو. اللہ نے رزق کی تقسیم کا تمہیں ٹھیکہ نہیں دے دیا اور اپنے آپ کو تنگی میں نہ ڈالو. سو حال یہی ہے کہ اس ساری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے, ہر فعل کی ہمیں سمجھ آنے لگے, ہر کام کی حکمتیں ہمیں سمجھ آنے لگیں. ہم کب سے عقل کل بن گئے؟ ہمارا مقام کب سے ایسا ہو گیا کہ اللہ تعالی شان ہمیں سمجھانے لگے کہ یہ اس کے ساتھ یوں ہوا اور یوں ہوا؟ وہ تو اس کا کرم, اس کی مہربانی ہے کہ تھوڑی بہت جو عقل دے دی ہے. تو اپنے متعلق غور کرے. یہ ہے وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَأَسْأَلُكَ أَن تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْرًا, اللہ میرے بارے میں تو بس آپ کا جو فیصلہ ہو پروردگار میں خیر کا سوال کرتا ہوں, میرے لیے ہمیشہ خیر ہی. اور یہ وہ بات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کہی جب وہ ہجرت کر کے ایک درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گئے تھے, اور قرآن میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ رب انی لما انزلت الی من خیر, اللہ جو کچھ بھی آپ آج خیر کی چیز میرے پاس بھیج دیں, فقیر اللہ میں تو آپ کا محتاج ہوں. یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرتے رہیں, عرض کرتے رہیں کہ خدایا میرے بارے میں جتنے بھی فیصلے ہیں تیرے, خدایا میں خیر کا سوال کرتا ہوں. اور اس کے بعد آخری دعا جو آپ سے عرض کرنا ہے وہ یہ کہ جتنی بھی برائیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کے متعلق مختلف دعائیں آپ نے سنی ہیں, اپنے اپنے مقام پر ایک سے ایک اہم تر
مگر اہم ترین مسئلہ اس پوری دنیا میں ہر شخص کے لیے یہ ہے کہ اس کا خاتمہ کس دین پہ ہوتا ہے، یہودیت پر، عیسائیت پر، اسلام پر، ہندو مت پہ، بدھ مت پہ، کون سی چیز ہے، کون سا دین ہے جس کو لے کر دنیا سے چل رہا تھا، اور جس فرد کا قیامت پر ایمان ہے اس کی زندگی کیسی گناہ گارانہ گزرے، مگر تمنا اس کی بھی یہی ہوتی ہے کہ اس دین کے ساتھ اللہ کے حضور میں پیش ہو جو دین اس کے مالک کو، اس کے آقا اور اللہ کو پسند ہے۔ گناہ گار سے گناہ گار آدمی جس نے قتل اور ڈاکے سے کم کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو زندگی میں، اس سے بھی کبھی جا کے پوچھئے کہ موت کے متعلق کیا تمنا ہے، تو وہ بھی یہی کہے گا کہ ایمان پہ اللہ سے موت طلب کرتا ہوں۔ ہر مسلمان کی یہ آرزو کہ اس کا انجام بخیر ہو۔ اور دوسری طرف بے دہانی میں کبھی کبھی کفر کے جملے، شرکی اعمال انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں، اس لیے چاہیے کہ کفر اور شرک سے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگتا رہے، کیا معلوم موت کب اپنا لقمہ بنا کر نکل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کے لیے اس کا حل بھی تجویز فرمایا کہ اگر کوئی انسان جان بوجھ کر شرکی اعمال کرے یا پھر بھولے سے ایسی کبھی حرکت سرزد ہو جائے تو وہ کیسے اللہ کی پناہ میں آ سکتا ہے۔ کوئی کام، کوئی عمل، کوئی فعل دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ خدا کا دامن اس کے لیے تنگ ہو گیا ہو۔ اللہ ان کو بھی اپنے دامن رحمت میں لے لیتا ہے جنہوں نے ساری زندگی کفر و شرک پہ گزاری ہو، اور مسلمان اس سے تو غلطی سے ایسا کام ہو گیا تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس روایت پہ محدثین نے اگرچہ کلام کیا ہے لیکن اس کی سند اور اس کے ذوق کی بات تو الگ ہے۔ مسند احمد میں یہ آئی ہے، اور کوفیوں کے مسند میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث کے راوی بھی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس کی سند اور باقی چیزوں کی مباحث اگرچہ پیش نظر ہیں، مگر اتنا خیال کرنا چاہیے کہ جس حدیث سے فقہا استدلال کرتے ہیں اس حدیث کا کوئی نہ کوئی مقام ضرور ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ فقہا اپنی طرف سے مسائل لکھتے رہیں اور ان مسائل کی پشت پر کوئی حدیث، کوئی قرآنی آیت، کوئی اثر، کوئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا فتویٰ نہ ہو، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی اپنی مسند میں اس حدیث کو لائے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور ہم سے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں شرک سے بچنا، اور یہ شرک سیاہ چونٹی سے بھی زیادہ باریک ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر بھی اللہ کا ایسا فضل تھا، ان اللہ کے بندوں نے بھی کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیا ہو اور امت کے لیے روشن اور واضح راہیں نہ متعین کرتی۔ انہوں نے عرض کیا کہ جناب جب مسئلہ اتنا باریک ہے تو اس میں کیسے احتیاط کریں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی سے یوں کہا کرو اللہم انا نعوذ بک، اے پروردگار ہم پناہ چاہتے ہیں من ان نشرک بک شیئا، ہم اللہ تیرے ساتھ شرک کریں، کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہرائیں نعلمہ جسے ہم جانتے ہیں، ونستغفرک، اور اللہ ہم معافی مانگتے ہیں لما لا نعلم، کسی بھی ایسی حرکت سے جو ہم سے بھولے میں سرزد ہو جائے۔ فقہاء کرام نے اس حدیث پر جب بحث کی ہے تو شامی در مختار جو آج کل ہی نہیں بلکہ تقریباً پچھلے 150-200 سال سے تقریباً تمام حنفی فقہا کا مرجع رہی ہے اور مفتیان کرام اسی سے رجوع کرتے ہیں، اس میں اس حدیث کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ وَيَنبَغِي التَّعَوُّذُ بِهَذَا الدُّعَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً، بہتر یہ ہے کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین فرمودہ اس دعا کو صبح و شام پڑھتا رہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص صبح شام اس کو پڑھتا رہے گا وہ شرک سے محفوظ رہے گا۔ یہ عبارت جو پڑھی گئی یہ اصل میں تو در مختار کی ہے، اس کی شرح میں علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ حدیث میں اس دعا کے صبح و شام پڑھنے کا حکم تو میری نظر سے نہیں گزرا۔
پھر زواجر ایک کتاب کا حوالہ دیا ہے کہ اس میں البتہ یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پڑھنے کے متعلق کہا تھا کہ روزانہ 3 مرتبہ یہ دعا کیا کرو، اور شامی میں وہ لفظ جو لکھے ہیں وہ یوں لکھا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم، اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں اور میں جانتے بوجھتے ہوئے ایسی حرکت کروں، واستغفرک لما لا اعلم، اور اللہ جو چیز میرے علم میں ہی نہیں، ایسی کوئی شرکیہ بات ہو جائے، کوئی کلمہ، کوئی جملہ، کوئی عمل ایسا ہو جائے، خدایا اس کی بھی معافی مانگتا ہوں۔ شامی کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ روزانہ 3 مرتبہ یہ دعا صبح، دوپہر، شام یا کسی ایک وقت میں جیسے بھی انسان کو سہولت ہو پڑھتے رہنا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ فتاوی عالمگیری بہت مشہور کتاب ہے، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے مرتب کرائی تھی، اس میں بھی انہوں نے یہی لکھا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے یہ مناسب ہے کہ اس دعا کو صبح و شام پڑھنا اپنا معمول بنا لے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ ہے کہ شرک کے بھنور میں غرق ہونے سے بچاؤ کا سبب یہ دعا بن جائے گی، اور انہوں نے لفظ یہ لکھے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک، اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، من ان اشرک بک شیئا وانا عالم، اس بات سے کہ خدایا میں تیرے ساتھ شرک کروں اور جان بوجھ کے کروں، واستغفرک لما لا اعلم، اور اللہ اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں نادانستگی میں، انجانے میں کوئی شرک کی بات کر جاؤں۔ یہ دعا 3 مرتبہ آپ نے سنی، تینوں جگہ الفاظ کا معمولی فرق ہے مگر سب کے معنی ایک ہی ہیں۔ کوئی ایک دعا یاد کر لی جائے اور پھر اسے صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو امید ہے انشاءاللہ کہ موت ایمان پر ہی آئے گی، اور اگر زندگی میں کوئی شرکیہ عمل ہوا بھی الیاذ باللہ تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت اور کرم سے معاف فرما دیں گے۔ یہاں تک تو دعاؤں کا وہ حصہ تھا جو مختلف احادیث کی کتابوں میں تعوذ کے سلسلے میں آپ نے سنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو کچھ اللہ سے پناہ مانگنے کے لیے عمومی طور پر جنرلی جو کچھ بتایا وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص چیزوں میں کن چیزوں سے خدا سے پناہ طلب کی ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ نشست سے شروع کریں گے۔